اکیڈمی سے باہر آ رہے ہیں. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اس وقت روایتی انداز جو کہ گرمیوں کے دنوں میں عام طور پر وہ ایک انداز اپناتے ہیں, سوٹ کے ساتھ ایک ہیٹ کیری کرتے ہیں, اسی انداز میں انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے روز وہ یہاں موجود ہیں. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے باہر آئے ہیں اور اب میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا. ابھی میں نے جے آئی ٹی کے سامنے, جس کو عدالت عظمیٰ نے جس کی تشکیل کی ہے, اس جے آئی ٹی نے مجھے کال نوٹس بھجوایا تھا کہ میں ان کے سامنے پیش ہو کر پینما کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں آؤں ایز سمبڈی, جو لکھا ہے نوٹس میں, ایز سمبڈی acquainted with the facts of Panama. تو اس حوالے سے میں نے اپنا سارا بیان الحمدللہ ریکارڈ کروا دیا ہے. تو میں یہ بات کرنے کے بعد یہ کہوں گا کہ ابھی پرسوں وزیر اعظم پاکستان بھی اسی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے, اور اس طرح پاکستان کی تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار یہ نیا باب رقم ہوا کہ ایک منتخب وزیر اعظم سپریم کورٹ کے قائم کردہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اپنا موقف بیان کیا. اور آج ایک اور تاریخ رقم ہوئی کہ شاید پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صوبے کا خادم اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور پھر میں نے پیش ہو کر الحمدللہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کی حقیر خدمت کی ہے, اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم منتخب سیاستدانوں کے دلوں میں عدالت اور قانون کا بڑا احترام ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بندوق کی طاقت کے تحت اقتدار پر شب خون مارتے ہیں, ان کا جو ملٹری ڈکٹیٹر اور ان کا اور منتخب سیاسی لوگوں کا عدالت اور قانون کے حوالے سے کیا رویہ ہے, کتنی ہم عدالت اور قانون کا احترام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی مجھے پرانا کمر کا مجھے عارضہ ہے, آپ سب جانتے ہیں. میں نے کمر کی تکلیف کا بہانہ نہیں بنایا. میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جا کے داخل نہیں ہو گیا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے, یا میں لندن اپنے معالج کے پاس پہنچ گیا. عدالت عظمیٰ نے یہ کانسٹیٹیوٹ کی کمیٹی اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اپنا موقف آج الحمدللہ پوری جو بھی عقل ہے اور عاجزی سے اپنا موقف پیش کیا. مگر یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ شریف خاندان کا جو احتساب یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. 2 جنوری بھائی بات سننے ذرا مہربانی کریں اور مسٹر پلیز. 2 جنوری 1972 کی سرد شام اتفاق فاؤنڈریز کو قومیہ لیا گیا. عام آدمی قومیانے سے ذرا اس کو سمجھ میں نہیں آتا, چھین لی گئی جب اتفاق فاؤنڈریز. اور یہ اتفاق فاؤنڈریز وہ ہے جس کو میرے والد اور ان کے بھائیوں نے کوئی جمخانہ اور پنجاب کلب کی شام کی
पार्टीज में लाइसेंस लेकर उसको अरूज नहीं दिया या पब्लिक रिलेशंस करके लाइसेंसेस नहीं लिए, बल्कि 7 भाइयों ने मेहनत मजदूरों की तरह 30 की दहाई से सफर शुरू किया और 60 की दहाई में इत्तेफाक फाउंड्रीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लोहे का, इंजीनियरिंग का ज़रई आलात बनते थे। हत्ता के 65 की जंग में और 71 की जंग में दिफाई वहाँ पर साजो सामान बनता था और जिसको हमारे जरी और बहादुर जवान दुश्मन के ऊपर फायर करते थे। तो ये फख्र है मुझे कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ। नवाज शरीफ को फख्र है कि वो ऐसे बाप के बेटे हैं कि जिनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उनको इस मुल्क में जानते हैं, अमानत और दयानत का अमीन जानते हैं उनको, मियां मोहम्मद शरीफ को, और जिनके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स आंखें बंद करके उनको देते थे, कर्जे देते थे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जब बन गया तो 2 जनवरी को पहला एहतसाब भुट्टो के हाथों हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़ी फैक्ट्री को छीन लिया और 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए और जो पैदावार ख़त्म हो गई। और फिर बाकी तारीख हिस्ट्री है। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के दौर में 88 और 90 में हमारा दूसरा एहतसाब हुआ, जब फिर हमारे ख़ानदान के कारोबार को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि बच गए कि 90 में दोबारा इलेक्शन हुए। तीसरी मरतबा फिर एहतसाब हुआ, वो 93 और 96 के दरमियान जब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की दूसरी गवर्नमेंट आई और उस मरतबा उन्होंने फैसला किया कि इनका नाटका बंद करना है और उनकी सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद करना है। और वो बदकिस्मती से बंद हो गया, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बंद हो गया। और फिर वो नुकसान हुआ, जॉनथन जहाज को आप जानते हैं कराची पोर्ट पर खड़ा रहा और करोड़ों अरबों रुपए का पैदावारी नुकसान हुआ। और फिर चौथा एहतसाब मुशर्रफ के दौर में हुआ। बेनज़ीर साहबा के दौर में मेरे वालिद मरहूम को गिरफ्तार किया गया। मुशर्रफ के दौर में मैं आज पहली मरतबा कह रहा हूँ कि मुझे भी हथकड़ियाँ लगी, लेकिन बदकिस्मती से ये बातें बताना कोई अच्छी बात, लेकिन आज मजबूरी बता रहा हूँ कि ये किस तरह कड़ा एहतसाब हुआ कि नवाज शरीफ साहब को भी हथकड़ी लगी, मुझे भी हथकड़ी लगी और हम जहाज़ में एक दूसरे के सामने मैंने आंखें झुकाई हुई थी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मैं कौम के अपने बुजुर्गों और भाइयों से मुखातिब हूँ इन कैमरास के ज़रिए कि एहतसाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ, 5वां एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब हो पहले भी और आज भी अपने आप को पेश करते हैं, मगर ये एहतसाब क्या है? ज़ाती ख़ानदान के कारोबार को तबाह किया। क्या इन 5 मरतबा आज तक कोई सरकारी खुर्द बुर्द का एक धेले का कोई हमारे खिलाफ केस है? कोई करप्शन का, किसी सड़क में ठेके का, किसी अपना मेट्रो बस के ठेके का मेरे खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ, या इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के, जिसमें कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। शहर रमज़ान है, इसकी कसम खाकर कहता हूँ कि ऑरेंज लाइन में और इन पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। लेकिन ये हमें खुशी है कि ये कौम की खिदमत कर सके, हकीर खिदमत। हाँ, एहतसाब करना तो उसके लिए हाजिर कल भी थे, आज भी हैं और हो रहा है, मगर कोई सरकारी खुर्द बुर्द नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, ना पहले था 96 में, ना पीछे था, ना आज और ना कल होगा। वही कारोबारी जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है जिनको तबाह कर दिया गया। मैं आखिरी बात करता हूँ, सुनने बाद इत्तेफाक फाउंड्रीज तबाह की, लेकिन उसके जो बैंकों के कर्जे, मेरी बात सुने, उसके जो बैंकों के कर्जे थे 5.25 अरब रुपए, एक धेला अदा किया 5.25 अरब रुपए।
نہ کاسٹ آف فنڈ معاف کروائے، نہ ویور لیا، نہ سود میں کمی کروائی۔ مجھے پاکستان میں دنیا میں کوئی مثال بتا دیں۔ اور دوسری طرف یتیموں اور بیواؤں کے قرضے معاف کروا کے کینیڈا میں گھر، لندن میں پراپرٹیاں، دبئی میں کاروبار، اور بنتے ہیں اشرافیہ۔ لوٹ کھسوٹ کا وہ بازار گرم NICL، وہ جو گوندل صاحب ہیں 30 ارب روپے کا، ان کے خلاف آج بھی مقدمہ، NICL کا اربوں روپے کا مقدمہ۔ آپ رینٹل پاور پروجیکٹس نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا۔ نندی پور میں 50 ارب روپے کا نقصان پاکستان کی غریب قوم کو۔ نیلم جیلم 500 ارب پر پہنچ گیا، ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہیں وہ کرپشن کے کیسز جس نے پاکستان کے قوم کو کھوکھلا کیا۔ آج اگر کسی یتیم کو تعلیم نہیں ملتی تو اس کرپشن کی بدولت ہے۔ آج کسی کو دوائی نہیں ملتی تو اس کرپشن کی بدولت ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج عزم و ہمت کی داستان بہت لمبی ہے، بس میں اتنی بات کروں گا کہ اس مٹی سے ہمیں بے حد پیار ہے۔ یہ مٹی جو ہے، یہ مٹی ہماری ہے، آپ کی ہے۔ ہمیں مل کر مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ میں میں نے جتنے بات سننے نا بھائی، جتنے بھی انہوں نے سوال کیے، میں نے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں نے جواب دیا۔ واہ 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 واہ، بات سن لیں، یہ بات غلط، بات سن لیں بھائی، بات سن لیں بھائی، بات سن لیں، جواب دیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ شریف فیملی کے تمام کاروبار جو تباہ کیے کاروبار جو تباہ، سن لیں بات، حقائق سے منہ نہ چڑھائے نا۔ شریف فیملی کے جو کاروبار تباہ کیے وہ کیا لوٹ کھسوٹ نہیں تھی بھٹو حکومت کی، ان کی صاحبزادی کی حکومت کی، مشرف کی حکومت کی؟ کیا جو آپ مجھے بات کریں، کیا کسی ہسپتال کے ایکس رے مشین سے کوئی کرپشن نکلی؟ کوئی سڑک سے کرپشن نکلی؟ کوئی میٹرو سے کرپشن نکلی؟ تعلیم کے میدان میں کرپشن نکلی؟ کوئی پانی کے میدان میں کرپشن نکلی؟ بجلی کے منصوبوں میں کرپشن نکلی؟ خدا کا خوف کھائیں، اس کے باوجود بھی اس مالک سے ڈر کے کہتے ہیں ایک نہیں کروڑ مرتبہ حساب کرو، یہ مٹی ہماری ہے، مٹی ہماری۔ السلام علیکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا سیشن رہا، سوال و جواب ہوتے رہے۔ اب روانہ ہو رہے ہیں واپس، صبح 11 بجے یہاں پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ ہمارا احتساب آج پہلی بار نہیں ہو رہا، ہم اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ احتساب کے لیے خود کو پیش کر چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جب کوئی بھی ہمارے احتساب کی بات کرے گا ہم خود کو پیش کریں گے۔ گفتگو کا جب آغاز کیا شہباز شریف نے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ منتخب سیاستدانوں کے دلوں میں قانون کا احترام ہے، ساتھ ہی بغیر نام لیے انہوں نے یہ کہا کہ بندوق کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے والے قانون کا کتنا احترام کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ کمر درد کی تکلیف کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ تکلیف مجھے بھی ہے، لیکن راولپنڈی کے کسی ہسپتال نہیں گیا، لندن نہیں گیا، آج یہاں خود کو احتساب کے لیے لایا ہوں۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ JIT میں پیش ہو کر تاریخ رقم کی، قانون کی حکمرانی کی خدمت کی، اقتدار پر شب خون مارنے والے عدالت کا احترام نہیں کرتے۔ شریف فیملی کا احتساب ہو رہا ہے، سرکاری خرد برد اور کرپشن کا کوئی کیس نہیں، ذاتی کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لندن اور کینیڈا میں گھر بنانے والوں اور پاور پروجیکٹس میں کرپشن کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جو سوال ان سے کیے گئے سب کے انہوں نے جوابات دیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف فیملی کے کاروبار جو تباہ کیے وہ کیا لوٹ کھسوٹ نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کسی سڑک، تعلیم اور بجلی کے منصوبے سے بھی کرپشن نکلی؟
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सुबह 11 बजे पेश हुए। 3 घंटे का सेशन चलता रहा। इस दौरान उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए गए और ये अहम दिन है। पनामा के हंगामे से जुड़ा वज़ीर आला आज 3 घंटे से ज़ायद JIT के सामने मौजूद रहे। इससे मुतालिक मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।